بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل رمضان۔ کچھ ضوابط روزے کے متعلق گزر چکے ہیں، یہاں پر بھی مزید ضوابط آ رہے ہیں۔ اگر روزے دار کھانے پینے کی کوئی چیز عمومی طریقے سے کھائے، یعنی جس طرح عام لوگ اس کے استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے استعمال کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ مثلاً چاول کو پکا کر کھایا، گندم کی روٹی کھائی، بادام کی ہڈی توڑ کر بادام کا مغز کھایا تو ان صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اور اگر چاول کچے کھائے یا گندم کے دانے کچے کھائے یا بادام ہڈی سمیت نگل لیا تو صرف قضا لازم ہوگی۔ ضابطہ: غذا یا دوا کو منہ کے ذریعے حلق، معدے یا آنت میں پہنچائی جائے تو قضا بھی ہے اور کفارہ بھی۔ اگر منہ کے علاوہ ناک یا پاخانے کے راستے پہنچے تو قضا ہے، کفارہ نہیں۔ اس ضابطے کی مدد سے ذیل مسائل حل ہوتے ہیں۔ ایک، ناک کے ذریعے دوائی لینے یا ناک میں اسپرے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہے فقط۔ دوسرا، ناک کے ذریعے نسوار سونگھنے یا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہے۔ تیسرا، اگر بتی یا لوبان کا دھواں ناک کے ذریعے قصداً اندر لے جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہے فقط۔ پاخانے کے راستے سے مقام حقنہ تک پہنچنا شرط ہے۔ مقام حقنہ پاخانے کے مقام سے 4 انگل یعنی 3 انچ اوپر ہے، جہاں سے بڑی آنت کی ابتدا ہوتی ہے۔ حقنہ سے نیچے پانی یا دوائی پہنچنے سے روزے میں فرق نہیں آتا۔ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ روزے کی حالت میں استنجا کو خشک کرنا ضروری ہے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ غلط ہے، اس لیے کہ استنجا میں عام طور پر مقام حقنہ تک پانی نہیں پہنچتا۔ اسی طرح ڈاکٹر حضرات کے بقول بواسیر کے مسئلے بھی مقام حقنہ سے نیچے ہوتے ہیں، لہٰذا ان پر دوائی لگانا جائز ہے۔ قبض کی صورت میں اگر مریض کو کلین اینیما لگایا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہے، کیونکہ یہ دوائی حقنہ میں پہنچتی ہے۔ اگر کسی بیمار کی کانچ پاخانے کی آنت نکل آئے اور اس نے اس کو پانی سے دھویا اور اس پر کوئی دوائی لگائی تو اندر جانے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خشک کیا تو اندر جانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اندرونی معائنے کے لیے برانکو اسکوپ، انڈوسکوپی، گیسٹرو اسکوپ یا رائلز ٹیوب کا استعمال کیا گیا اور اس پر کوئی رطوبت یا جھلی یا کوئی دوائی لگائی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی فقط۔ اور اگر کوئی دوائی وغیرہ نہ لگائی گئی تو روزے میں فرق نہیں آئے گا۔ پیٹ میں زخم ہوا اور اس میں دوائی لگائی جائے اور وہ دوائی معدے یا آنت میں پہنچے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہے فقط۔ ایک اور ضابطہ، بغیر عذر شرعی کے اگر روزہ توڑا جائے تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے، اور اگر عذر شرعی ہو تو فقط قضا لازم ہے۔ مثلاً اگر کسی نے روزہ رکھا تھا اور سفر شروع کرنے کے بعد روزہ توڑا تو قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اچانک بیمار ہوا اور بیماری سے جان جانے یا عضو بیکار ہونے کا خطرہ تھا اور روزہ توڑ دیا تو صرف قضا لازم ہے۔ سخت بھوک یا پیاس کی وجہ سے روزہ توڑا تو فقط قضا لازم ہے۔ حمل کے ضائع ہونے یا ماں کی جان جانے کی وجہ سے یا عضو بیکار ہونے کی وجہ سے روزہ توڑا تو قضا لازم ہے۔ کوئی والدہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور دودھ خشک ہو جائے اور بچے کے لیے کوئی اور غذا نہ ہو اور روزہ توڑا تو قضا لازم ہے۔ کسی عورت کو حیض شروع ہوا یا بچہ پیدا ہوا تو روزہ ٹوٹ گیا، فقط قضا لازم ہے۔ کوئی شخص بے ہوش ہوا اور اس کو پانی یا دوائی دی گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، صرف قضا لازم ہے۔ کوئی شخص پاگل ہو اور اس نے کچھ کھایا پیا، اسے کچھ کھلایا پیا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، صرف قضا لازم ہے۔ پھر مجنون کی 2 صورتیں، اگر بعد میں جنون سے ٹھیک ہو جائے تو قضا رکھے گا، اگر قضا نہ رکھا تو اس کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا۔ اگر جنون سے ٹھیک نہ ہوا اور دائمی مجنون رہا ہو تو نہ قضا لازم ہے اور نہ اس کی طرف سے فدیہ۔ وما علینا الا البلاغ۔